السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم مصلیان گرامی قدر، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے اور حشر و نشر کو بتانے کے لیے قرآن کریم کے تیسرے پارے کے اندر دو اہم واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کی توحید اور کس طرح سے اللہ تعالی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ تعالی نے دو اہم واقعات کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، موحدین کے امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ایک بادشاہ جس کا نام نمرود ذکر کیا جاتا ہے، ان کے درمیان ایک مناظرہ ہوا، ایک مباحثہ ہوا، ایک ڈیبیٹ ہوا، اور اس ڈیبیٹ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی رب ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص رب ہونے پر قادر نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے اس کے رب کے سلسلے میں جھگڑا کر رہا تھا، مخاصمہ کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کر رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، اس وقت جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے۔ فأت بها من المغرب، اگر تو رب ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل پیش کی اللہ کے رب ہونے کی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس واقعے کا اصل ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ کو موحد بنایا تھا، توحید والا، اور جتنے بھی انبیاء آتے ہیں دنیا میں بچپن سے ہی ان کی تربیت کی جاتی ہے، پرورش کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، اس گھر کا جو باپ تھا وہ بتوں کی مارکیٹ کا صدر تھا، وہاں کا بڑا ذمہ دار تھا۔ باپ جہاں پر بتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، وہاں اس مارکیٹ کا بہت بڑا ذمہ دار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا، محبت اور پیار سے، باپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو اپنے حکیمانہ انداز سے سمجھایا۔ گاؤں والے الگ الگ، بلکہ اس علاقے میں اس زمانے میں دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کی پوجا نہ کی جاتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا۔ لوگ ستارے کے پرستار تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ جب ستارے نکلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارے کے اوپر چاند غالب آ گیا
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کو سمجھانے کے لیے یہ میرا رب نہیں ہے، کیونکہ جو رب ہوگا وہ اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی ہے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چاند بڑا دکھ رہا ہے اس ستارے سے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ چاند کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رات ختم ہوئی اور چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو غائب ہو جائے، رب تو وہ ہے جو ہر سیکنڈ ہر لمحے کے لیے دنیا کو اپنی نگرانی میں رکھتا ہے۔ رب غائب نہیں ہوتا ہے، چاند غائب ہو گیا ہے تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو بہت زیادہ بڑا ہے، اور اس اکیلے سورج نے پوری دنیا کو روشن کر رکھا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب رات آئی اور سورج کے اوپر چھا گئی، سورج ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ڈوب جائے، رب تو وہ ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، باقی رہنے والا ہے، یہ ڈوب چکا ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اپنایا۔ جب وہ میلے پر چلے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے اور پورے دربار کے بتوں کو توڑ ڈالا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے گردن پر لٹکا دی۔ جب وہ لوگ آئے اور پوچھنے لگے کہ یہ ہمارے معبودوں کی درگت کس نے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے نہیں، یہ بڑا بت ہے، اسی نے جھوٹوں کا صفایا کیا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا اور یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو، ان سے پوچھ لو۔ قوم کی گردنیں شرمسار ہو کر کے جھک جاتی ہیں، کہتی ہے قوم ابراہیم تو جانتا یہ بولنے کے قابل نہیں ہے، یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، یہ کیسے دوسرے کو ماریں گے۔ داعی توحید کو دعوت کے لیے موقع ملتا ہے، کہتے ہیں دف ہے تمہاری زندگی پر، افسوس ہے تمہارے ظلم پر، اس کو پوچھتے ہو، اس کو داتا اور غوث اعظم کا لقب دیتے ہو جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، ایسا کرو کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ قرآن کریم نے یہ آیت نقل کر کے معبودوں کی بے بسی کی طرف اشارہ کیا کہ معبود اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ عابد یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو جو معبود خود محتاج ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو محتاج نہیں ہوتا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اللہ بے نیاز، پوری دنیا سے بے نیاز، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب یہاں سے مسئلہ ختم نہیں ہوا تو قوم نے بادشاہ کے پاس یہ مسئلہ پہنچایا کہ ایسا کرو، ایک ابراہیم آیا ہوا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو یہی مناظرہ منعقد ہوا جو قرآن کریم نے نقل فرمایا۔ بادشاہ نے کہ کس پر ایمان لائے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو رب مارتا ہے جلاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں۔ کہا کیسے؟ مفسرین نے لکھا اور بعض تابعین سے بھی یہ قول منقول ہے کہ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو اس نے قتل کر دیا۔ کہا دیکھو میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے انداز سے اس کو سمجھایا اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل پیش کی۔ کہا دیکھو میرا رب تو وہ ہے، چونکہ وہ خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں بھی رب ہوں، میں بھی رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تم بھی رب ہو تو سورج کو پچھم سے نکالو اور پورب میں ڈبو دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ نے کہا وہ حیران ہو گیا، یہ اس کے بس میں کہاں تھا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا ظالم قوموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے اور اپنے رب ہونے کو بتلایا، اس کے لیے دلیل پیش کی۔ ایک اور اہم بات جو آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ رب نے ہی، اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی اور رب کے سامنے وہ رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کا پی رہا ہے اور اللہ کی دی ہوئی ملکیت اور بادشاہت پر حکومت کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا اور اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے ایک انسان کو برابر نعمتیں نہیں دیتا ہے، کیونکہ انسان کو جب برابر نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو متکبر ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ بعض حالات انہیں مصیبتیں دیتا رہتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے، تاکہ اے حضرت انسان تیرے اندر کبر پیدا نہ ہو، اور تیری کیا حیثیت ہے تو بخوبی جانتا ہے، اور تو فیصلہ کر سکتا ہے تیری کیا حیثیت ہے، کہ بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں تجھے اپنی وقات اور اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ مصیبتیں اس لیے بھی نازل کرتا رہتا ہے تاکہ اس کے اندر کبر پیدا نہ ہو۔ دیکھیے اللہ نے اس کو بادشاہت دی، وہ کبر کر بیٹھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلسل کسی کو نعمتیں نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ نقل فرمایا، یہ بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے عبرت کے باب میں، حشر و نشر کا واقعہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ کرتا ہے۔ یہ غالباً ایک پیغمبر کا واقعہ ہے، ایک پیغمبر کا واقعہ، ان کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ دیکھا کہ بستی کے سارے لوگ مر چکے ہیں، بستی گری پڑی ہے اور سارے کے سارے لوگ مر چکے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب یہ لوگ تو مر چکے ہیں، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یاد رکھے کسی بھی پیغمبر کو شک اور شبہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، بلکہ مومن کو نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ پیغمبر کو ہو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی آدمی چاہتا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ علم الیقین ہوتا، یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تاکہ عین الیقین ہو جائے، اور جب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو وہ حق الیقین ہو جاتا ہے، پھر اس کے یقین میں اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ یہ جو مر چکے ہیں، جن کی بستیاں ختم ہو چکی، اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے انہی کو بذات خود انہی پر یہ 100 سال تک اللہ نے ان کو موت دے دی۔ اہل علم نے لکھا یہ پیغمبر کون تھے؟ عزیر علیہ السلام تھے، عزیر علیہ السلام۔ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے کہا کتنے سال تک تم ٹھہرے تھے یہاں پر، تم کتنے سال تک تھے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اہل علم نے لکھا کہ جب اللہ نے ان کو موت دی تھی تو سورج کا کچھ حصہ نکلا ہوا تھا، اور جب اٹھایا تو وہ سورج غروب ہونے والا تھا، تو ان کو لگا کہ ابھی کچھ ہی حصہ ہوا ہے۔ اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تمہیں موت دے دی گئی تھی۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پانی کو دیکھو، لم یتسنہ، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو جس پر تم سوار ہو کر آئے تھے۔ ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا سکے۔ وانظر الی العظام، ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، جب یہ ہڈیاں مٹی میں بدل جاتی ہیں، مٹی کے کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیتے ہیں، کیف ننشزها، دیکھو کہ ہم کیسے ان کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب ایک معمولی قطرہ انسان ہوتا ہے، اس پر گوشت چڑھا کر کے، ہڈیاں چڑھا کر کے ہم انسان بنا دیتے ہیں۔ اب انسان آلریڈی بن چکا ہے، اب اس کو بنانا ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ ان ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں، ان کے روحوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب اس پیغمبر کے لیے یہ جو ہے ویژول بالکل کلیئر ہو گیا اور اپنے سامنے سے دیکھ لیا، قال اعلم، کہنے لگے مجھے یقین ہو چلا ہے، مجھے علم الیقین ہو چلا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا ہے کہ کسی کے دل و دماغ میں شک پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، اور اٹھانا ہی ہے، کیونکہ ہم نے تم کو دنیا میں کھیلنے کودنے اور موج مستی کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کو اٹھا کر کے اس دنیا کا حساب و کتاب لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔